قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو جو خصوصیات، جو امتیازات اور جو شرف عطا فرمائے، یقیناً پوری کائنات میں کسی اور کے حصہ میں وہ شرف اور وہ فضائل نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتیں، خواہ آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا آپ کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہوں، تمام کا معاملہ بالکل مختلف ہے کہ ان کے لیے عزت، احترام اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ دین پر اور اس سلسلہ میں آنے والی تمام مشکلات اور مصائب اور تکالیف پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میری اولاد کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ صحیح حدیث میں جو کہ مسلم میں مروی ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ غدیر قم کے موقع پر، میں بھی ایک بشر ہوں اور عن قریب میری طرف اللہ کا کوئی پیغامبر یعنی قاصد آئے گا۔ مراد اس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، اور فرمایا کہ پھر میں اللہ کے اس حکم پر لبیک کہوں گا، یعنی مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کے معاملہ میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اور اس کتاب کو پڑھو، اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی وہ رسی ہے جسے مضبوطی سے تھامنے کے سبب انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، جو دو بھاری چیزیں ہیں ان میں سے دوسری چیز فرمایا میرے عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت اطہار کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں یعنی جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے، اسی مفہوم کی تقریباً وہ حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے افضل ہے، یعنی کتاب اللہ افضل ہے، اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرآن کا یہ ایسا تعلق ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ ان دونوں کا لحاظ کرنا اور ان کے ساتھ جڑے رہنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق خاطر، ان کی عزت اور احترام یہ ہم پر صرف لازم ہی نہیں بلکہ ہم پر فرض ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سیداتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، گویا کہ حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا حکم دیا، اور قرآن کریم نے بھی اسی مودت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن، حضرت علی، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام نفوس قدسیہ کی محبت ہم پر لازم و واجب ہے، اور کوئی بھی صاحب ایمان ان کی محبت کے بغیر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تمام پروگرامز کو، اپنی تمام محافل کو واقعہ کربلا کے ساتھ مزین کرنا چاہیے۔